کرتے ہیں ہم شرک نہیں کیا کرتے. میرے آقا نے فرمایا انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا عبادی ولکن اخاف علیکم ان تتنافسوا فیہا. ہے میرے امتیوں، مجھے اللہ کی قسم، مجھے میرے بعد تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف نہیں. آقا کو تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف نہیں. آقا اللہ کے نام کی قسم ارشاد فرما کے کہتے ہیں کہ جو پڑھتا ہے کلمہ توحید پڑھتا ہے وہ شرک نہیں کرتا. کو اپنے گھر لا کر پوجا کرتے ہیں. وہیں ایک غیر ہندو پریوار بھی گنپتی کی پوجا پچھلے 3 برسوں سے کرتی ہے، جہاں ان کا ماننا ہے کہ گنپتی باپا مجھے سب کچھ دیتے ہیں جو میں ان سے مانگتی ہوں. ہمیں اس پرکار سے پوجا کرنے سے کئی مسلم لوگ برا بھلا بھی کہتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے بچپن سے ہی باپا کو گھر لانے کی تمنا تھی، جو اب جا کر پوری ہوئی ہے. شاہجہاں دونوں دھرموں کو مانتی ہے، وہ قرآن بھی پڑھتی ہے اور ہندو دیوی دیوتاؤں کی پوجا بھی کرتی ہے. وہیں شاہجہاں کا ماننا ہے کہ 7 دنوں کی پوجا کرنے کے بعد جب ہم وسرجن کرتے ہیں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اور پورے گھر میں غم کا ماحول ہو جاتا ہے. چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ، جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے، وہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وَأَنَّهَا لَا تَرْتَدُّ جُمْلَةً وَقَدْ عَصَمَهَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْ ذَلِكَ. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کی امت پوری کی پوری مرتد ہو جائے، پوری کی پوری کافر اور مشرک بن جائے. اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو محفوظ رکھا ہے. اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، وہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں ای علی مجموعکم لأن ذلك قد وقع من البعض اعاذنا اللہ تعالی، کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ خوف و خطرہ نہیں ہے کہ میری ساری کی ساری امت شرک میں واقع ہو جائے گی. البتہ کچھ لوگ شرک میں واقع ہو سکتے ہیں. اور یہ مفہوم جو امام نووی رحمہ اللہ نے اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، اس کی تائید آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر احادیث سے ہوتی ہے. چنانچہ ایک حدیث وہ ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ جناب عائشہ سے روایت کرتے ہیں. اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، کہ قیامت واقع ہونے سے پہلے پہلے وہ وقت آئے گا کہ جب لات اور عزیٰ کی دوبارہ عبادت ہوگی. تو اس حدیث میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیا کہ آپ کی امت میں شرک واقع ہوگا. اور دوسری حدیث جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں جناب ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت واقع ہونے سے پہلے وہ وقت آئے گا کہ جب دوس قبیلے کی عورتیں ذوالخلصہ نامی بت کی عبادت کریں گی اور وہاں عبادت کے لیے آیا کریں گی. یہ حدیث کا مفہوم ہے. تو ان 2 احادیث سے معلوم ہوا کہ آپ کی امت میں شرک ہوگا، کفر واقع ہوگا. تو ان 2 احادیث نے اس بات کی تائید کر دی کہ وہ حدیث اس میں آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف و خطرہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا خوف و خطرہ نہیں ہے کہ پوری کی پوری امت شرک میں واقع ہو جائے. البتہ آپ کی امت میں کئی ایسے لوگ رہیں گے جو شرک کرنے والے ہوں گے. اس کی تائید ان 2 حدیث سے ہوگی جو میں نے ابھی بیان کی ہیں. اس حدیث سے یہ مطلب نکالنا کہ آپ کی امت میں شرک بالکل نہیں ہوگا، یہ غلط ہے. اور اس کی مزید تائید کے لیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا. بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 4015، اور یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 2961. اس حدیث میں آپ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ مجھے تمہارے بارے میں فقر کا، غریبی کا خوف و خطرہ نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کی امت میں غریب لوگ نہیں ہیں؟ بہت زیادہ ہیں. آج کل کتنے ہی لوگ ہیں جو غریب اور فقیر اور مسکین ہیں، جبکہ آپ نے کہا تھا کہ مجھے تمہارے بارے میں فقیری کا خوف و خطرہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ خوف و خطرہ نہیں ہے کہ میری پوری امت جو ہے وہ غربت میں، فقیری میں مبتلا ہو جائے گی. تو ایسے ہی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تمہارے بارے میں شرک کا خوف و خطرہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری امت شرک میں واقع ہو جائے، اس بات کا خوف و خطرہ نہیں ہے. رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں قرآن و حدیث سمجھنے کی